ہیلو دوستوں، میرا نام ہے بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بی کے ٹی وی۔ دوستوں، سلطنت عثمانیہ کا شمار دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں کیا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے آج کے نوجوان اس کی تاریخ سے لا علم ہے۔ سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت تھی، جو کہ 3 براعظموں پر مشتمل تھی اور قریباً 700 سال تک قائم رہی۔ اللہ نے اس سلطنت کو ایک سے بڑھ کر ایک سلطان عطا کیے، جنہوں نے سلطنت کی سرحدیں اور عزت عروج پر پہنچا دی۔ اس سلطنت کی بنیاد عثمان غازی نے رکھی۔ دوستو، عثمان غازی کے آباء و اجداد دراصل کردستان میں بسنے والے چرواہے تھے۔ جب چنگیز خان نے کردستان کے علاقوں پر حملے کرنا شروع کیے تو یہ لوگ اپنے قبیلے کے سردار ارطغرل کی قیادت میں اناطولیہ، جو کہ موجودہ ترکی کا علاقہ ہے، وہاں ہجرت کر گئے۔ اس وقت یہ قبیلہ 100 خاندانوں اور 400 گھڑ سواروں پر مشتمل تھا۔ اس علاقے میں اس وقت سلجوقی، جو کہ ایک ترک نسل ہی تھی، ان کی بادشاہت قائم تھی۔ سلجوقی ریاست اپنا عروج گزار چکی تھی۔ اس ریاست نے عالم اسلام کو الپ ارسلان جیسے ناڈر اور بہادر سلطان عطا کیے، جنہوں نے اپنی قیادت میں 15,000 کے لشکر سے رومیوں کے 1,00,000 کے لشکر کو شکست دی۔ مگر اب یہ سلجوقی ریاست ایک طرف منگولوں کے حملوں اور دوسری طرف رومیوں سے آئے دن کی جنگوں کی وجہ سے روز بروز اپنے زوال کی طرف گامزن تھی۔ جب ارطغرل اپنے چھوٹے سے قبیلے کے ساتھ اناطولیہ پہنچے تو وہاں 2 گروہوں کے درمیان خون ریز جنگ جاری تھی۔ ایک طرف رومیوں کا لشکر تھا اور دوسری طرف سلجوقیوں کی ایک چھوٹی سی فوج۔ ارطغرل اپنے قبیلے کے سپاہیوں کو لے کر میدان جنگ میں کود پڑے اور کمزور فوج کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ قسمت ان کے ساتھ تھی اور اس لیے کامیابی نے ان کے قدم چومے۔ سلجوقی سلطان علاء الدین نے ارطغرل کی بہادری سے خوش ہو کر اناطولیہ کی مغربی سرحد کے علاقے اسے دے دیے۔ ارطغرل کو مغربی سرحد دینے سے سلطان علاء الدین کو بھی ایک طاقتور حلیف مل گیا۔ سلجوقی ریاست کمزور ہونے کی وجہ سے ان کے کئی امیروں نے خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا تھا، لیکن ارطغرل نے کبھی سلطان علاء الدین سے بغاوت کا نہیں سوچا۔ 1258 عیسوی۔ دوستو، اس سال کو مسلمانوں کے بدترین سالوں میں سے ایک گنا جاتا ہے، کیونکہ اس سال ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا اور اس کو فتح کر لیا۔ وہاں موجود مسلمان بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا، جبکہ مردوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنا ڈالے۔ علم کے تمام مراکز جو بغداد میں قائم کیے گئے تھے تباہ کر دیے اور تمام علماء کو قتل کر دیا گیا۔ ہلاکو خان کی اس تباہی مچانے کے بعد لوگ سوچتے تھے کہ مسلمان اب پہلے جیسا مقام حاصل نہ کر پائیں گے، لیکن دوستوں، اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور اسی سال یعنی 1258 میں ارطغرل کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ عثمان بچپن سے ہی نہایت ذہین اور ناڈر تھے۔ وہ اپنی بہادری اور ذہانت میں کسی بھی طرح اپنے والد سے کم نہ تھے۔ دوستو، عثمان بھی ہمیشہ والد کی طرح سلجوقوں کے وفادار رہے۔ عثمان جوانی میں علم حاصل کرنے کے لیے ایک بزرگ کے پاس جایا کرتے تھے، جن کا نام شیخ ادابالی تھا۔ شیخ ادابالی کی ایک بیٹی تھی جس کا نام بالا خاتون تھا۔ جب عثمان نے بالا خاتون کو دیکھا تو وہ ان پر فدا ہو گئے۔ عثمان نے شیخ ادابالی سے بالا خاتون کا ہاتھ مانگا، جس پر شیخ نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد کئی اور سرداروں نے بالا خاتون سے شادی کی خواہش ظاہر کی، جس پر شیخ ادابالی نے سب کو انکار کر دیا۔ ایک رات عثمان نے ایک خواب دیکھا کہ ایک چاند ان کے استاد شیخ ادابالی کے سینے سے نکلا اور عثمان کے سینے میں داخل ہو گیا۔ پھر اس کے سینے سے ایک زبردست درخت نمودار ہوا اور بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں 3 براعظموں تک پھیل گئی۔
اس درخت کی جڑوں سے دنیا کے 4 بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور ڈینیو بہہ رہے تھے، اور 4 بڑے پہاڑ کوہ کاف، کوہ بلقان، کوہ طور اور کوہ اطلس اس درخت کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ یکدم ایک ہوا چلی اور اس درخت کی پتیاں اڑتی ہوئی ایک عظیم و شان شہر کی طرف چلی گئیں، جو 2 براعظموں پر اور 2 سمندروں پر واقع تھا۔ عثمان نے یہ خواب اپنے استاد شیخ ادابالی کو سنایا۔ جب شیخ ادابالی نے یہ خواب سنا تو انہوں نے فوراً عثمان کی گئی شادی کی درخواست قبول کر لی۔ اب تک عثمان سلجوقوں کے ایک امیر کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن 1300 عیسوی میں منگولوں نے ایک زبردست حملے کے ذریعے سلجوقی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ اب عثمان مکمل طور پر خود مختار تھے۔ شروعاتی دور میں جنگ کے بجائے عثمان اپنی سلطنت کے انتظام اور انصرام میں مصروف رہے، جہاں وہ اپنی رحم دلی اور انصاف پسندی کی وجہ سے کافی مشہور ہوئے۔ انہیں مسلم ہو یا غیر مسلم دونوں میں یکساں مقبولیت حاصل تھی۔ البتہ دوسرے ترک قبائل نے ان کی خاموشی کو ان کی کمزوری اور بزدلی سمجھا اور رومیوں سے مل کر ان پر حملہ کر دیا، لیکن دوستوں یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ عثمان نے ایک کے بعد ایک تمام سرداروں کو شکست دی اور قلعے پر قلعے فتح کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ قلعہ جیسار کے مقام پر ان کا سامنا قسطنطنیہ کی سلطان کی فوج سے ہوا۔ عثمان نے انہیں ایک دردناک شکست سے دوچار کیا، جس کے بعد رومیوں نے منگولوں کو عثمان کے خلاف حملے پر آمادہ کیا۔ عثمان نے اس جنگ میں اپنے بیٹے اورحان غازی، جس کو مستقبل کا سلطان بننا تھا، اس کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ اورحان غازی نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے منگولوں کو ایک ایسی دردناک شکست دی کہ انہوں نے دوبارہ حملے کا خیال ہی دل سے نکال دیا۔ رومیوں کے کئی علاقے فتح کرنے کے بعد عثمان نے بورسا شہر کا بھی محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ قریباً 10 سال تک جاری رہا، یہاں تک کہ عثمان کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ عثمان نے اپنے بیٹے اورحان غازی کو بلا کر اپنی آخری خواہش ظاہر کی کہ وہ بورسا شہر میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ اب یہ ایک بیٹے کا امتحان تھا۔ اورحان غازی نے بورسا شہر پر نہایت ہی کامیاب حکمت عملی کے ساتھ حملہ کیا۔ جو کام عثمان 10 سالوں میں نہ کر پائے وہ انہوں نے چند دنوں میں کر دیا۔ بورسا شہر فتح ہوا اور عثمان کو یہاں دفن کیا گیا، جہاں ان کی قبر آج بھی موجود ہے۔ دوستو، عثمان نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد بہت ہی نیک نیتی سے رکھی تھی، جس کا مقصد عالم اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانا تھا، اور شاید اسی لیے اللہ نے اس سلطنت کو 700 سال تک قائم رکھا۔ تو دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں آپ سے ملوں گا ایک ایسی ہی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔